محترم دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ذکر اللہ کرنے کا حکم کیا ہے اور فرمایا، اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اپنے اللہ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو وہ ایمان والے زیادہ پسند ہیں جو اپنے رب کی، اپنے معبود کی یاد میں غرق ہوئے ہوں، اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے معبود کی یاد میں، اپنے رب کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ اس لیے میرے اللہ نے حکم عطا کیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں زبان سے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اپنے دل سے۔ زبان سے یاد کرنا اور دل سے یاد کرنا، زبان سے ذکر کرنا اور دل سے ذکر کرنا۔ زبان کی بنسبت دل سے رب تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ ذکر ایک دنیا کا ضابطہ ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں، جس شے کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے نا، زبان پر اس کا تذکرہ زیادہ آتا ہے۔ محبت یہ بنیاد بنتی ہے تذکرے کی۔ ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، بیٹے کی محبت ہوتی ہے، تو بار بار بیٹے کا تذکرہ کرتی ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میری اولاد ایسی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، بہانے بہانے سے اس کا تذکرہ کرتی چلی جائے گی۔ باپ کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ خاوند کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں خاوند کی، وہ بہانے بہانے سے تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان والا بھی وہ ہوگا جس کے دل میں میرے رب کی محبت ہوگی نا، اس کو بھی رب کے تذکرے کرنے میں لطف اور مزہ آئے گا۔ بار بار رب کا نام لینے کے اندر اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسی محبت کہ جس میں رب تعالیٰ کا نام لینے سے لطف آنا شروع ہو جائے، یہ محمود ہے۔ ایک ہے کہ ذکر کرے بندہ، صرف عدد پورا کرے، میں نے 100 مرتبہ اللہ کہہ دیا جی، میں نے 1000 مرتبہ ذکر اللہ کر لیا جی، میں نے اتنی تسبیحاں کر لی، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ مقصد ذکر اور مطلب ذکر جو مقصود ہے وہ یہ کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا دھیان رکھیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے چلے جائیں، ہمیں رب تعالیٰ کے وہ کام کرنے کی توفیق ملے جن کو کرنے کا میرے اللہ نے حکم دیا، اور جن کے کرنے سے روکا ہے ان سے ہم رکتے چلے جائیں۔ یہ ذکر اللہ کا مقصد ہے، یہ یاد الہی کا مقصد۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کسی نے کہ افضل ذکر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، افضل الذکر ذکر ما حرم اللہ، بہترین ذکر یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھو جن کو میرے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ظاہر ہے جب بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو وہ حرام سے بچتا چلا جائے گا اور حلال کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے اور جائز اور حلال کاموں کے اندر مشغول کر لے۔ اور پھر ایک الگ بات، جو آدمی رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میرا اللہ اس کو بہت سارے ثمرات عطا کرتے ہیں۔ ذکر کے ثمرات ذکر کرنے والوں کو ملتے ہیں، ذاکرین کی جماعت کو میرا اللہ کچھ ثمرات عطا کیا کرتا ہے۔ پہلا ثمرہ یہی ہوتا ہے، جو ذکر کیا کرتا ہے میرا اللہ اس کی زبان پر حمد جاری کر دیتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ پانی پی رہا ہے اللہ کا شکر، کھانا کھا رہا ہے اللہ کا شکر، اچھا لباس پہن رہا ہے اللہ کا شکر، کسی نے حال پوچھ لیا اللہ تیرا بہت زیادہ کرم ہے۔ یہ زبان کے اوپر شکر کا جاری ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ اپنی سادہ سی زبان میں شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یقین جانیں ان کا شکر کے الفاظ سن کے نا دل خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ بزرگوں سے پوچھتے ہیں نا، بزرگوں کیا حال ہے؟
وہ اپنی سریکی زبان میں بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے ڈاڈھا شکر ہے رب سائیدہ. الفاظ سنتے ہیں نا جی, یہ الفاظ میں ڈاڈھا شکر ہے رب سائیدہ, یہ کتنا پیارا اور میٹھا جملہ ہوتا ہے, سنتے ہوئے بھی لطف آتے ہیں. کس نے اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کیا ہے نا, اپنے دل کی گہرائی سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو ذکر کا سب سے پہلا اور بنیادی اثر وہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی زبان پر میرا اللہ اپنی حمد اور ثنا کو جاری کر دیتا ہے. دوسرا اثر, میرے اللہ کا جو ذکر کیا کرتا ہے نا, میرا اللہ اس کی آنکھ میں حیا پیدا کر دیتا ہے. اور حیا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, حصہ ہے. اور یقین جانیے جس کی آنکھ میں حیا پیدا ہو گیا نا, پھر اس کی آنکھ غلط جگہ پہ اٹھ جائے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کسی کی عزت کو بری نظر سے دیکھ لے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کسی کی بہن کو بری نگاہ سے دیکھ لے ممکن ہی نہیں. حیا جب آنکھ کے اندر آ گئی, پھر دوسرے کی بیٹی اپنی بیٹی لگے گی, دوسرے کی بہن اپنی بہن لگے گی, دوسرے کی عزت اپنی عزت لگے گی. جس طرح انسان اپنی عزت کی طرف بری نگاہ نہیں اٹھاتا, دوسروں کی عزت کی طرف بھی بری نگاہ نہیں اٹھائے گا. اور یہ حیا والی صفت اللہ رب, آواز تھوڑی کم کر دیں, یہ حیا والی جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں, حضرت شعیب علیہ السلام نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا, تو ان کی جو بیٹی بلانے کے لیے پورا واقعہ لمبا چوڑا واقعہ ہے, وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. وہ جو لڑکی لینے کے لیے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, ان کے آنے کے اندر حیا بہت تھا, ان کے بلانے کے اندر حیا بہت تھا, ان کے چلنے کے اندر حیا بہت تھا. میرے اللہ کو ان کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی کہ ان کے چلنے والی صفت کا نقشہ میرے رب نے اپنے قرآن میں کھینچا اور یوں فرمایا تمشی علی الاستحیاء. وہ ایسی عورت تھی جو حیا کی صفت پر چلتی آ رہی تھی. یہ حیا بہت بڑی نعمت ہے. آج ہمارے اندر سے سچی بات ہے یہ حیا کی صفت کا فقدان ہے. ہم بازار کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں سامنے کوئی لڑکی جا رہی ہے نا, یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی بہن ہے یا بیٹی ہے, اس کا پورا سانچہ کھینچ لیتے ہیں, آنکھوں سے پیمائش کر لیتے ہیں, اس کا 6 فٹ قد ہے, 4 فٹ کی ہے, اچھا اس کی چلتی ایسی ہے, کرتے ہیں نہیں کرتے. جو برائی ہے وہ برائی ہے, ایسے آنکھوں سے اس کا پورا زاویہ اتار لیں گے, کیونکہ آنکھ کے اندر حیا نہیں. اگر حیا ہوتی نا تو خدا کی قسم دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھ اٹھ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان صحابہ کی نظروں میں حیا تھا. جب کفار نے یہ کہا تھا کہ ان کو جنگ ہرانا ہے, جنگ میں شکست دینی ہے, تو اپنی عورتوں کو ذرا بناؤ سنگھار کر کے ان کے سامنے بھیجو. وہ بناؤ سنگھار کر کے سامنے آئی بھی تھی, نوجوان بھی تھی, خوبصورت بھی تھی, لیکن رب کعبہ کی قسم محمد عربی کے ایک شاگرد نے بھی اپنی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں میرے آقا مدنی کریم جن کے ہم امتی ہیں, جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر اتنا حیا تھا کہ مدینہ کی کسی کماری اور باکرہ لڑکی کی نظروں میں بھی اتنا حیا نہیں تھا. خیر میں عرض کر رہا تھا ذکر کرنے والے کی زبان کے اوپر ثنا جاری ہوتی ہے, آنکھ کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے, اور تیسری صفت میرا اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر عطا شروع ہو جاتا ہے, دینے کی صفت میرا اللہ اس کو دے دیتا ہے, سخاوت کا ملکہ اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. یہ ذکر کی ایک خاص ذکر کا اثر ہوتا ہے جو انسان کے اوپر داری ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام کو یہ سخاوت والا وصف کتنا زیادہ پسند تھا, کتنا زیادہ. قبیلہ طے کے ایک شخص تھے جن کا نام بڑا معروف و مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہے, حاتم طائی. یہ سخی تھے بہت بڑے. ایک مرتبہ ان کی محفل کے اندر ایک شخص آیا مانگنے والا, کہتا اللہ کے نام کے اوپر مجھے 5 درہم دے دو. حاتم طائی بہت بڑے سخی تھے, اپنے غلام کو کہا اس کو 500 درہم دے دو. غلام نے کہا جی خیریت ہے, مانگنے والے نے تو 5 مانگے ہیں اور آپ 500 دے رہے ہیں. حاتم طائی نے مسکرا کے کہا اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا, میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. اس نے مانگے 5 ہے, وہ اس کی شان تھی, میں دوں گا 500, یہ میری شان ہے. میرے دوستو اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ہم عبادت, ذکر, تعریف, حیا اپنی شان کے مطابق کریں گے, اور رب ذوالجلال ہمیں اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا کرے گا. اور یہ دینے والے جو وصف ہے
آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کمال طریقے پہ آپ علیہ السلام کی صفت بھی ہے، آپ علیہ السلام کی سخاوت ایسے ہوتی تھی کہ تیز چلنے والی ہوا میرے آقا کی ہاتھ سے ہونے والی سخاوت کا مقابلہ نہیں کیا کر سکتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، کہیں سے 1,00,000 درہم ان کے پاس آئے، کسی نے گفٹ کیا، ہدیہ کیے، 1,00,000 درہم آئے تو انہوں نے فوراً مدینہ کے اندر اعلان کروایا جتنی یتیم مسکین بچے عورتیں بیوہ ہیں سب کے سب آ جائیں، سب کو بلایا، درہم تقسیم کرنا شروع کیے۔ 1,00,000 دراہم، آسان ہے زبان سے کہنا، 1,00,000 دراہم تقسیم کیے، تقسیم کر کے فارغ ہو گئی تھی، باندھی آئی، کہنے لگی جی آج آپ کا روزہ ہے، گھر میں افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ دراہم دے دیں جو آپ کے پاس آئے تھے، میں ان سے بازار کے سجا کر آپ کے لیے کچھ میں افطاری کے لیے سامان خرید لاؤں۔ اما عائشہ صدیقہ نے اس کی بات سنی اور کہا اچھا میرے گھر کے اندر افطاری کا کوئی سامان نہیں ہے، یقین جان مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے دار ہوں اور افطاری کا سامان بھی خریدنا ہے۔ میرے پاس جو دراہم آئے تھے نا، میں نے وہ سارے کے سارے دراہم رب کی رضا کے لیے راہ خدا میں مستحقین کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں۔ یہ ذکر کا ایک وصف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، 50,000 اشرفیاں کہیں سے آئی، جیسے آئی فوراً تقسیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی تھی، 50,000 اشرفیاں فوراً تقسیم کر دی۔ تقسیم کرنے کے بعد مصلی بچھا لیا، سنیے گا، مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے ہاتھ اٹھائے، اب دعا مانگتی اللہ عمر نے 50,000 بھیجی تھی تقسیم کر دی، آج دعا کرتی ہوں کہ آئندہ عمر کو توفیق ہی نہ دینا کہ وہ میرے پاس مال بھیجے، اس لیے کہ وہ مال بھیجے گا میری ملکیت میں آئے گا، کل قیامت والے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، مجھے اس کا حساب۔ یہ عطا جب ذکر بندہ کرتا ہے تو عطا کا وصف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ وصف بھی اللہ کی رضا کے لیے بہت زیادہ محبوب بات ہے۔ انسان کو اللہ نے مال دیا، دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مال آتا ہے مال آنے کے بعد خرچ کرتے ہیں، یہ مالدار ہیں، اور ایک وہ ہے جو مال کا صرف نگران بنتا ہے، مالدار نہیں ہوتا، مال آ گیا گن لیا، گن کے تجوری کے اندر رکھ دیا، مال آیا گنا اور گن کے رکھ لیا، نہ خود کھایا نہ کھانے دیا کسی کو، بس گن گن کے رکھتا ہے، یہ مال کا چوکیدار تو ہے مالدار نہیں ہے۔ ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے غریب ہے اور آخرت کے اعتبار سے اس کا حساب بڑا سخت ہونا ہے، یہ خود کھا بھی نہیں سکا اور اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑ کے گیا، کل قیامت والے دن حساب اس کو دینا پڑے گا۔ میرے دوستو جب اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے پھر اس کے راستے کے اندر خرچ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، ملک اصغر صاحب لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے، ایم پی اے صاحب کے ساتھ محبت ہے، دعوت ایم پی اے کے نام کی ہوگی لیکن دعوت خرچے 15-20 کو کھلا دیں گے، اور کوئی گل نہیں ساڑھا تعلق کیسا خرچ کرنے پہ ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، جلسہ دینا ہوگا ایک سیاسی کو لیکن 100 آدمیوں کا کھانا بنا دیں گے اس کی نظر میں مقام پیدا کرنے کے لیے۔ ذرا سمجھیے تو صحیح، ہم دنیا والے کی نظر میں مقام کے لیے اپنا مال خرچ کریں ایک چھوٹی سی عارضی عزت کے لیے، اور وہ بھی اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا سمجھیے تو صحیح، اس احکم الحاکمین جس نے مال سارا ہمیں دیا، اگر ہم اس کی رب کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، رب کعبہ کی قسم وہ کبھی کسی کا قرض اپنے ذمے باقی نہیں رکھا کرتا، جتنا ہم اس کے راہ میں لگائیں گے میرا رب کئی گنا بڑھا کر کے ہمیں واپس عطا ضرور کرتا ہے، اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں کسی کے لیے خرچ کر دیا نا، وہ کیا کہے گا جی جناب طارق صاحب نے میرے لیے خرچ کیا تھا، کل مجھے جلسہ دیا تھا نا، بھئی کوئی کام ہے تو مجھے بتا میں کر دوں گا، تو نے کل میری شان بڑھائی تھی۔ جب دنیا والا اپنے ذمے بدلہ نہیں رکھتا کیا خیال ہے رب تعالیٰ رکھ لیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار، 60 سال اس نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے رب کی عبادت کی تھی۔ کتنے سال جی؟ 60 سال۔ زبان سے کہنا آسان ہے، ہماری تو زندگیاں ٹوٹل 60 سال نہیں ہوتی ہیں، کسی کی 50 ہے کسی کی 55 ہے، 60 سال عبادت کی جی۔ 60 سال کے بعد اچانک بارش آئی تو علاقہ بڑا سرسبز ہو گیا، بارش کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، باہر بارش ہے پانی ہے، اس کے دل کے اندر آیا کہ چلو آج 60 سال کے بعد باہر نکل کے تو دیکھوں بارش کا نظارہ ہوتا کیسا ہے، کیسا اچھا لگتا ہے جب باہر پانی ہوگا، موسم خوشگوار۔ باہر نکلا، میرا رب آزماتا ہے نا، باہر نکلا۔ اب باہر نکلا، اپنے حجرے سے باہر یوں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس نے دیکھا سب لوگ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت نوجوان لڑکی آئی،
اب وہ بکریاں چرانے کے بہانے سے آئی، اس کے سامنے آئی تو اس کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی، گپ شپ کرنا شروع کر دی۔ پھر عورت ہو اور شیطان کا جال نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ 60 سال کا عابد تھا، 60 سال عبادت کرنے والا، سامنے عورت آئی، عورت نے گپ شپ کی، گپ شپ بڑی دوستی بن گئی اور اسی مجلس کے اندر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ 60 سال کی عبادت کو لمحے کے اندر ضائع کر دیا، زنا کے اندر مرتکب ہو گیا۔ اب زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد دل میں خیال، اوہو بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج تو گناہ کر لیا ہے میں نے، بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ دل کے اندر ندامت آئی، ندی کنارے گیا، قمیض اتارا، کپڑے اتارے، ندی کے اندر غسل کرنے لگا۔ چلو غسل کرتا ہوں، غسل کے بعد رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، 60 سال ہو گئے تھے میں بچا ہوا تھا، آج نکلا ہوں تو غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگوں گا۔ ابھی ندی کے اندر غسل کر رہا تھا، ندی کنارے اس نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، ایک فقیر آتا ہے اور ندی کنارے کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے، مجھے رب کی رضا کے لیے کھانا دے دیجئے، مجھے رب کی رضا کے لیے پیسے دے دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ میرے دوستو، لکھنے والوں نے لکھا، وہ ندی کے اندر 60 سال کا بزرگ، 60 سال عبادت کرنے والا ندی کے اندر سے یوں منہ نکالتا ہے اور اپنا چہرہ نکال کر کہنے لگا فقیر کو، میں تو ابھی پانی کے اندر ہوں، کنارے پر میرے کپڑے پڑے ہیں، میرے جیب کے اندر رقم ہے، اس رقم کو تو رب کی رضا کے لیے نکال کے لے کے چلا جا۔ بس اتنی سی بات کی، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، جب اس کا نام اعمال تلنے لگا، ایک پلڑے کے اندر 60 سال کی عبادت تھی اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ 1 مرتبہ کیا ہوا زنا تھا۔ جب رکھا گیا تو 60 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی اور وہ پلڑا جو 1 زنا کیا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ اب رو رہے، پریشان ہے، اللہ 60 سال کی عبادت کی تھی، میں تو مردود ہو گیا، اللہ 60 سال عبادت کی تھی، میں نے تو دنیا دیکھی نہیں، 1 مرتبہ گناہ ہوا۔ میرے دوستو، 60 سال کا عابد 1 مرتبہ زنا کرتا ہے تو پریشان ہے۔ آپ اپنے اوپر اور میرے اوپر ضروری نہیں کہ زنا وہ پورا کام کیا جائے، ہم آنکھ سے کسی کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی زنا ہے، ہم ہاتھ کسی غیر محرم کو لگا رہے ہیں، یہ بھی زنا ہے، ہم گناہ کی طرف پاؤں سے چل کے جا رہے ہیں، یہ بھی زنا ہے۔ کوئی ہاتھ کا زنا، کوئی آنکھ کا زنا، کوئی پاؤں کا زنا تو کوئی زبان کا زنا ہے، اور یہ زبان کا زنا جس سے ہم گندی باتیں کرتے ہیں، کبھی فون پر تو کبھی براہ راست، یہ سب کے سب زنا کے اندر شامل ہیں۔ وہ 60 سال کا عابد 1 مرتبہ زنا کرے تو پریشان۔ آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ اب پریشان ہے، کیا بنے گا؟ اچانک غیب سے آواز آتی ہے، اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی ابھی موجود ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ اس نے 1 مرتبہ رب کی رضا کے لیے صدقہ بھی کیا تھا، فقیر کی ضرورت بھی پوری کی تھی، لاؤ وہ اس کی نیکی لا کر پلڑے میں رکھو تو صحیح، ماجرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ لکھنے والا لکھتا ہے 60 سال کی عبادت کے اندر وہ وزن پیدا نہیں ہوا تھا جو 1 مرتبہ رب کی رضا کے لیے صدقہ کرنے میں وزن تھا، اٹھا کر پلڑے کے اندر رکھا، رب کعبہ کی قسم گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میرے رب نے کہا تو نے میری رضا کے لیے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تو جا، میں تجھے اپنی رضا کے لیے معافی کا پروانہ دیتا ہوں۔ میں عرض کروں، جب بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والے کی زبان پر ثنا جاری ہوتی ہے، ذکر کرنے والے کی آنکھ میں حیا پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے والے کے ہاتھ میں عطا پیدا ہوتی ہے۔ اور عطا کیا ہے؟ عطا یہی ہے کہ ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یہ نہیں ایک وہ فقیر ہے جو آپ سے مانگنے کے لیے آ رہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی قابل قبول۔ ایک وہ بھی فقیر ہے جو اپنے بدن کے اوپر سفید کپڑے رکھتا ہے، اپنی حالت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ آپ کو اگر علم ہو گیا، آپ اس کو سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت پوری کر دے، خدا کی قسم یہ نیکی میرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن یہ احسان جتلانے کے لیے بھی نہیں، اس رب کی رضا کے لیے کر کے دیکھو اور یقین جانیں، کبھی آپ خالصتاً رب کی رضا کے لیے صدقہ کرو، کسی مسکین کی فقیر کی ضرورت پوری کرو، ایک بدلہ تو وہ جو میرا اللہ قیامت والے دن دے گا، ایک اجر تو وہ ہے جو میرا اللہ کل قیامت کو عطا کرے گا۔
اور ایک خوشی جو اسی وقت ملتی ہے، خدا کی قسم میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کبھی کر کے دیکھنا، رب کی رضا کے لیے کسی مسکین کے گھر آٹا بھیج کے دیکھنا، کسی بیوہ کی بچی کے سر کے اوپر ہاتھ تو رکھ کے دیکھنا، کسی یتیم بچے کو کپڑے تو لے کر دینا، کسی مسکین بچے کو سکول کی کتابیں تو لے کر دینا، کسی مدرسے کے غریب بچے کے ساتھ جا کر محبت سے بات تو کر کے دیکھنا، میرا اللہ وہ سکون اور خوشی عطا کرے گا جو دنیا کی کسی اور شے میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور صفت فرمایا کہ جب ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے تو میرا رب اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ اس کو اطمینان قلبی عطا کر دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا، قوم کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آپ ایک وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سنیے گا ذرا، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ ہم سے راضی کب ہوتا ہے؟ اچھا اللہ ہم سے ناراض کب ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق تو جملہ نہیں نکالتے۔ کہنے لگے اچھا ابھی تو پتہ نہیں ہے، میں کوہ طور پہ جاؤں گا، اللہ سے ہم کلام ہوں گا، ذرا پوچھوں گا اس سوال کا جواب، جو جواب میرا رب مجھے دے گا نا میں آ کے تمہیں بتا دوں گا۔ گئے کوہ طور کے اوپر اور جا کر پوچھا اللہ میری قوم کے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ راضی کب ہوتے ہیں، آپ ناراض کب ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ راضی ہیں یا ناراض؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، جا کے قوم کے لوگوں کو بتا دینا کہ اپنے دل کے اندر غور کرو، جب تم رب سے راضی ہو تو سمجھ لینا وہ رب بھی تم سے راضی ہے، اور جب تم رب سے ناراض ہو سمجھ لینا وہ رب بھی تم سے ناراض ہے۔ ہاں البتہ اس کی ایک پہچان ہے، پہچان یہ ہے کہ جب بندہ دل سے رب سے راضی ہوتا ہے نا پھر زبان سے شکر نکلا کرتا ہے، اور جب دل سے رب سے ناراض ہوتا ہے تو زبان سے شکایتیں نکلا کرتی ہیں۔ جس کی زبان سے شکوے ہونا سمجھ لینا کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے، اور جس کی زبان پر رب کا شکر ہونا سمجھ لینا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اب میرے دوستو فرماتے ہیں ذکر کرنے کا یہ سب سے بڑا اثر ہے کہ انسان کی زبان سے رب کا شکر نکلتا ہے، شکوے نہیں نکلا کرتے، اور انسان اللہ رب العزت کے ہر فعل کے اوپر دل سے راضی رہنے والا بن جائے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے کہنا ہر حال میں جو بھی میرا رب کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ جملہ نہ نکالیں، یہ جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، باپ تو غم کے اندر نڈھال ہے، اور ساتھ دوست بیٹھے ہیں، محلے والے بیٹھے ہیں، رشتہ داروں کے بڑا ظلم ہوا ہے جی، نوجوان بچہ مر گیا ہے جی، بڑا ظلم ہوا ہے۔ اچھا ظلم ہوا ہے تو کیا کس نے؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، دیکھنے والے بجائے اس کو دل کی تسلی دینے کے اس کو یہ کہ دیکھیں جی اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، بہت سارے نیک لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی کہے بڑا ظلم ہوا جی، نوجوان تھے ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے، بڑا ظلم ہوا ہے۔ اچھا میرے دوستو بتاؤ تو صحیح ظلم ہوا ہے تو کیا کس نے؟ کسی کی دکان میں آگ لگ گئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے جی، اور مال میں نقصان ہو گیا، جس کا مال تھا اس نے واپس لے لیا، جیسے بھی ہوا یہ کہنا کہ جو بھی کیا میرے رب نے کیا ہے، میرا اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر ہمارے لیے حکمت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر راز کیا چھپا ہے۔ میرا اللہ کبھی اپنے بندوں کے لیے برا نہیں سوچتا، ماں اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں سوچتی، اولاد چاہے نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ماں ہے، محبت اولاد کی دل کے اندر ہے، وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتی۔ ذرا سوچ کے تو دیکھ، وہ رب جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب ایک ماں پیار کرنے والی برا نہیں سوچتی، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے کیسے برا سوچے گا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان سے شکوے نہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔